السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ صدر مجلس، ذمہ داران جمعیت و جماعت، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور ہمارے سامنے موجود تمام سامعین، ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، عریانیت اور فحاشیت کا دور ہے، بے حیائی قدم قدم پر ہمیں نظر آتی ہے۔ اور ایسے موقع پر جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان صادق آتا ہے، لا تقوم الساعة حتى يتسافد الناس في الطرق كالحمير۔ صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ لوگ گدھوں کی طرح سے راستوں پر بے حیائی اور بدکاری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہوگا جو لوگوں کو یہ تلقین کرے گا، ذرا راستے سے ہٹ کر کے یہ فحاشیت کا کام انجام دو۔ حضرات، آج کا یہ دور جہاں کہیں یہ تقاضا ہوتا ہے، کہیں سے یہ نعرہ اٹھتا ہے میرا جسم میری مرضی، تو کہیں پر یہ قانون باقاعدہ پاس ہوتا ہے کہ ایک مرد سے ایک عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ ہم ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں جہاں پر سوشل میڈیا اور جدید وسائل نے یہ واضح کر دیا ہے کہ نئی نسلوں کو بچانا بہت مشکل ہے۔ صرف 42 لاکھ پورنوگرافی کے سائٹس ایسے ہیں جس میں 42 کروڑ پیجز صرف فحاشیت، عریانیت اور دنیا کے اندر نوجوان نسلوں کو برباد کرنے کے لیے محض مادیت کے نام پر، محض کمرشیل انداز میں یہ کام ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے کون کون سے حرب اختیار کیے جا رہے ہیں؟ ذرائع ابلاغ کوئی کم حق ادا نہیں کر رہا ہے، اشتہارات میں جا وجہ ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایسے موقع پر تمام مذاہب کو عموماً اور مذہب اسلام کو خصوصاً ہمیں جاننا اور پرکھنا ہوگا، ان تعلیمات کو برتنا ہوگا جن کی وجہ سے ہم بے حیائی کے اس سیلاب پر بند لگا سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، ہم اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آتا ہے جس پر تمام شریعتیں، تمام انبیاء متفق تھے، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ تمام انبیاء جس بات پہ متفق تھے کہ جس قوم سے، جس جماعت سے، جس علاقے اور قریے سے حیا کا جنازہ نکل جائے، پھر وہ قوم شتر بے مہار ہے۔ اس قوم کو برائیوں کے جس دلدل میں آپ سوچ سکتے ہیں، پا سکتے ہیں۔ اسلام یہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ حیا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں پیغام دیا ہے کہ تمام انبیاء حیادار تھے۔ آدم سے غلطی ہوئی، ابلیس کے وسوسے کے شکار ہوئے، برہنہ ہوتے ہیں، فَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ حضرت یوسف نے حیا کی چادر میں لپٹ کر کے اپنے آپ کو بچایا تھا۔ حضرت موسیٰ کی سیرت ہمیں بتلاتی ہے، حیادار تھے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک باقرہ خاتون سے کہیں زیادہ آپ حیادار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے رب کی صفت بھی حیا، فرشتوں کی صفت بھی حیا۔ اور عثمان غنی کے بارے میں تو آپ نے فرمایا تھا، آپ بیٹھے ہیں، ابو بکر کی آمد ہوتی ہے، سیدنا عمر کی آمد ہوتی ہے، اپنی حالت پہ ہوتے ہیں۔ جب حضرت عثمان آتے ہیں تو کہتے ہیں میں ان سے شرم کیوں نہ کھاؤں جن سے فرشتے شرم کھاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ شرم و حیا کی چادر میں لمٹنا، شرم و حیا کی صفت سے متصف ہونا، اور شرم و حیا جو ایمان کی شاخ ہے، دلوں کو پاکیزہ رکھنا اور اس سے متصف ہونا، حیا بے حیائی کے راستے میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان فی الجسد مضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ دل کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے دل کی شکل میں، جس نے اسے پاک کر لیا، بے حیائی کے راستے سے بچا لیا، رب کعبہ کی قسم وہ گھر کے اندر بھی ہوگا، پاک ہوگا، مارکیٹ میں ہوگا،
پاک ہوگا اسے رب کا بھی خوف ہوگا، فرشتوں کے کا بھی خوف ہوگا جو لکھ رہے ہیں، انسانوں کا بھی خوف ہوگا، اور اپنے آپ کو ذلت سے بچانے کا بھی خوف ہوگا۔ اسلامی شریعت یہ بتلاتی ہے کہ انسان اس دنیا میں انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے 5 وسائل رب نے رکھے ہیں۔ وہ سونکھ کر جانتا ہے، دیکھ کر جانتا ہے، چھو کر جانتا ہے، چکھ کر جانتا ہے، اور اسی طرح سے انسان ان 5 راستوں سے جانتا ہے۔ مذہب اسلام نے ان 5 پہ پہرے لگائے۔ اللہ فرماتا ہے مومنوں کو، مردوں اور عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ نگاہ جو ابلیس کے تیروں میں سے سب سے خطرناک تیر ہے، مومنوں کو الگ اور مومن عورتوں کو الگ کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ناک سے بھی بچنا ہے، ناک کا کام سونگھنا ہے۔ جو عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے وہ ایسی زانیہ ہے۔ کان کو بھی پر پابندی لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ۔ اسی طرح سے زبان پر بھی پہرا لگایا، یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ چھو کر انسان معلومات حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا يحل له۔ تمہارے سر پر لوہے کی نکیل اور کیل لگا دی جائے، یہ بہتر ہے کہ تم کسی غیر محرم کو چھو۔ آج مصافحہ کیا جاتا ہے، آج آفسوں میں کیا ہوتا ہے، پارکوں میں کیا ہوتا ہے، نائٹ کلبوں میں کیا ہوتا ہے، عیاشی اور فحاشی کا بازار کس قدر گرم ہے۔ صرف ملازمت کے نام پہ، مخلوط تعلیم کے نام پہ، مختلف ناموں پہ جو بازار گم ہے، ذرا اسے غور کیجئے۔ نبی امت کا روحانی باپ ہے، لیکن نبی کہتا ہے انا لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ مذہب اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اختلاط سے بچو۔ اختلاط چاہے گھر میں ملازمہ کی شکل میں ہو، اختلاط چاہے آفس میں خادمہ کی شکل میں ہو، اختلاط کسی بھی شکل میں ہو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بغیر محرم کے سفر مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو، اس کے ساتھ سفر نہ کرے۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے اپنا نام جنگ میں لکھوا لیا ہے اور میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ تم اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، یہ فرض ہے، اور تمہارا جو نام جنگ میں لکھا گیا ہے نفلی کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس پر پابندی لگانے کے لیے پردے کو واجب قرار دیا، لباس کو جس کا مقصد شرمگاہوں کی حفاظت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ۔ آج جو خواتین کپڑے پہن کر برہنا ہے، اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے دن نہ تو وہ جنت کی خوشبو پائیں گی، جنت کی خوشبو حالانکہ بہت قریب لوگوں سے ہوگی۔ یہ مختصر لباس، یہ ٹائٹ لباس، یہ باریک لباس، یہ برقعے کے اوپر زینت کا اظہار، یہ اور اس قسم کی بے شمار اسلامی تعلیمات ہیں جو اسلام سگے بھائی بہنوں کو 10 سال کی عمر میں ایک ساتھ بستر پر سونے کی اجازت نہیں دیتا۔ اہل دنیا کو یہ پیغام ہے، جو اسلام نابالغ بچوں کو 3 غفلت کے اوقات میں فجر سے پہلے، ظہر کے بعد اور اسی طرح سے غفلت عشاء کے بعد ان کے کمرے میں بلا اجازت جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب اسلام بے حیائی کے خاتمے کے لیے اگر مکمل نظام و سسٹم نہیں رکھتا ہے تو رب کعبہ کی قسم ہمیں کہیں نہیں ملے گا۔ اس لیے آؤ عہد کریں، اپنی نئی نسلوں کو بچانے کے لیے فکر مندی اور احساس پیدا کریں، کیونکہ پچھلے 20 سال میں جو نہیں تھا اب بہت کچھ ہو گیا ہے۔ اگر اب بھی خواب غفلت میں پڑے رہے تو پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم اور آپ کو اپنی اپنی ذمہ داری، چاہے گھر کے ناحیے سے ہو، معاشرے کی ناحیے سے ہو، جمعیت و جماعت کے ناحیے سے ہو، ہر ناحیے سے ہمیں اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق دے، اور ہمیں ویسٹرن کلچر جو آج پورے طور پر ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے اس سے اپنے معاشرے کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔